غازی ہے کربلا کا علی کا جلال ہے، اور عباس داستان وفا میں کمال ہے۔ بازو تو کٹ گئے رکھا علم بلند، مولا تیرا علم بڑا لازوال ہے۔ معزز سامعین، سادات مومنین، عزاداران مظلوم کربلا، مبانیان حیدر کرار تشریف رکھیں۔ بلا تاخیر میری گزارش ہے آغا سید شبیر عباس کاظمی صاحب اسلام آباد وہ ذکر علیہ یاسین بیان فرمائیں گے۔ ٹکوری بات ذاکر ریب علی بلوچ، ملکباد سردار نصرت عباس چانڈیو، سید محمد عباس حمدانی، ذاکر سید نجم الحسن شاہ صاحب آف نوتک، اور آخر پہ انشاءاللہ ذاکر سید ذریت عمران شرازی صاحب۔ یہ ساری شخصیات آج کی فریق کا حصہ ہے، سارے انشاءاللہ اپنے اپنے وقت میں خطاب فرماتے جائیں گے۔ تو میری گزارش ہے بلا تاخیر تشریف رکھے۔ علی کا پیار ضمانت ہے کامیابی کی، علی کے پیار میں جنت ضرور ملتی ہے۔ جی علی والے آدھے منٹ میں بھائی کو ممبر دینے لگا، چونکہ وقت کی قلت ہے، وقت آپ کے سامنے ہے، اور 4 سطریں عبادت آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ علی کا پیار ضمانت ہے کامیابی کی، علی کے پیار میں جنت ضرور ملتی ہے۔ پھر گزارش کر رہا ہوں، علی کا پیار ضمانت ہے کامیابی کی، علی کے پیار میں جنت ضرور ملتی ہے، اور علی کے بغض میں اور کچھ ملے نہ ملے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے۔ جی علی والے ہاتھ اونچے حیدری، سلامت رہو۔ تو بلا تاخیر ذاکر دنیا کا بہت پیارا نام جناب ذاکر آغا سید شبیر عباس کاظمی صاحب آف اسلام آباد ذکر علیہ یاسین بیان فرما رہے ہیں۔ پھر بھی صلوات پر محمد و آل محمد۔ مہربانی کر ہو گیا اعلان، ہو گیا بسم اللہ۔ سورہ فاتحہ۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ برائے بلندی درجات سید آغا نسیم عباس رضوی بلند تر صلوات۔ اس سے بھی بلند تر صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واقتدر للابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت فلا الابصار تثبت للقوته بل الاوہام تبلو کنہا عظمته فتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبہار وتحلل بالمجد والاخلاق واستخلص بالنور والضیاء خالق لا نظیر له واحد لا ند له صمد لا کف له الہ لا ثانی معه وفاتح لا شریک له ورازق لا معین له والاول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا اناء والمؤمن بلا نہایہ والمدی بلا امد والثانی بلا احد والرب بلا شریک والفاطر بلا کلفت والفعال بلا عجز لیس له مکان ولا زمان۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحتامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد وعلا اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد و آل محمد۔
ارشاد الہی ہو رہا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. اس کی راہ میں جہاد کرو, شاید اس طرح تم فلاح پا جاؤ. ایمان والو تقوی اختیار کرو. لوگوں نے پوچھا پیغمبر سے یا رسول اللہ تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یا علی حبک ایمان و تقوی, اے علی تیری ہی محبت ایمان بھی ہے اور تیری ہی محبت تقوی بھی. اگر علی کی محبت دل میں رہے تو ایمان ہے, عمل میں آ جائے تو تقوی ہے. اور اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے جو سب سے بڑا وسیلہ ہے وہ ہیں سرکار محمد مصطفیٰ. صلوات پڑھیں بابا سے بولیں. جو ایک طرف اللہ سے ملے ہوئے ہیں, دوسری طرف مخلوق سے ملے ہوئے ہیں. اللہ کے فرامین کو بندوں تک پہنچاتے ہیں اور بندوں کی درخواستوں کو اللہ تک لے جاتے ہیں. اور رسولوں کا آئمہ اطہار کا وسیلہ ایسا وسیلہ ہے جو کسی طور پر بھی ہم جیسا نہیں ہے. توجہ کیجئے گا جہاں جہاں بیٹھے. ہمارے تو ہاتھ بھی حضور جیسے نہیں ہیں. ہمارے ہاتھ وہ ہیں جب چاہے کوئی مروڑ کے تو گھونسے مار کے توڑ دے. نبی اکرم کے ہاتھ وہ ہیں کہ اشارہ کرے تو بادل آ جائے, چاند کو دکھلا دے شک ہو جائے, ابو جہل کی طرف بڑھا دے چہرہ فق ہو جائے. ہمارے دانت پان کھا کھا کر کالے سیاہ ہو گئے. نبی اکرم کے دندان مبارک وہ ہیں کہ اگر اندھیری کوٹری میں مسکرا دیں تو ام المومنین حضرت عائشہ کو گمشدہ سوئی مل جائے اور جناب خدیجہ الکبریٰ کو یکسوئی مل جائے. ہمارے بال وہ ہیں جب چاہے نائی کاٹ کے سڑکوں پہ پھینک دے, گندی نالیوں میں ڈال دے. نبی اکرم کے بال وہ ہیں کہ خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں رکھ لے, جس جنگ میں جائے فاتح بن گیا. ہر کل اپنے تاج میں رکھ لے, درد سر سے شفا یاب ہو جائے. ابو صالح کے گھر میں ایک بال رہ جائے, فرشتے تمام رات تسبیح و تقدیس کرتے رہیں. سمجھ میں نہیں آتا یا رسول اللہ جب بال کا یہ حال ہے تو آل کا کیا حال ہوگا؟ توجہ فرمائیے آپ حضرات. آج ایک آیت میں عرض کروں, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, ہم نے رسولوں کو بھیجا روشن دلیلوں کے ساتھ. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات. وَأَنزَلْنَا بَعْضُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ, ہم نے ہر نبی کے ساتھ کتاب بھی بھیجی ہے اور میزان بھی اتارا ہے. لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگ عدل پہ قائم رہیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, اور ہم نے ایک خاص لوہا اتارا. عام لوہا نہیں ہے, الحدید, اور اس لوہے میں میرا روب ہی روب بھرا ہوا, بڑا باروب ہے. یہ سب کام میں نے کس لیے کیے؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ, تاکہ اللہ کے علم میں تو ہے ہی, وَرُسُلُهُ, اور اس کے رسول اچھی طرح جان لیں, مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ, کہ خود اللہ کی اور اس کے رسولوں کی چھپ چھپ کر مدد کرنے والا کون ہے. مدد کے منکر اس آیت پر غور کرے کہ اللہ کی بھی مدد کرتا ہے چھپ چھپ کر.
توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ اور رسولوں کی بھی مدد کرتا ہے چھپ چھپ کر. وہ ہے کون؟ اب اس کا پتہ کیسے چلے کون ہے وہ چھپ چھپ کر مدد کرنے والا؟ تو جب نبیوں سے پوچھا، سب سے پہلی ملاقات ہوئی حضرت آدم سے. جناب حوا اور حضرت آدم کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ تھا. اس فاصلے کو بلا فصل کیسے کیا گیا؟ بے خبرہ تو نہیں گیا حضرات؟ تو ارشاد ہوا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. اللہ نے آدم کو کچھ کلمات سکھا دی. فَتَابَ عَلَيْهِمْ، کلمات کا پڑھنا تھا، مشکل حل ہو گئی. حوا بھی مل گئی، فراق بھی ختم ہو گیا. لوگوں نے پوچھا دادا دادی وہ کون سے کلمات تھے جن کو پڑھ کے آپ نے اپنی مشکل دور کی؟ آدم نے کہا وہ تو مشکل میں ہی یاد آتے ہیں. اب میں نے وہ کلمات نہیں پڑھنی. توجہ کیجئے گا جہاں جہاں بیٹھے. میرے بعد جو اللہ کا نبی آئے گا اس سے پوچھنا وہ کلمات. یہ کہہ کر ہمارے اور آپ کے دادا آدم دنیا سے چلے گئے. اللہ نے بھیج دیا ایک اور نبی. اس کی کشتی طوفانوں کی موجوں پر چلی جا رہی تھی. ایک جگہ بھور میں کشتی پھنس گئی. نوح کے ماتھے پہ پسینہ آیا کہ کہیں کشتی ڈوب نہ جائے. اللہ سے کہا یا اللہ بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں. اللہ نے کہا پڑھ وہی کلمات. کلمات کا پڑھنا تھا کہ کشتی بھور سے باہر. لوگوں نے کہا ہمیں بھی وہ کلمات بتا دیں تاکہ ہم بھی اپنی مشکلوں کو ان کلمات سے آسان کر لیں. انہوں نے بھی کہا وہ تو مشکل میں ہی یاد آتے ہیں. میرے بعد جو اللہ کا نبی آئے گا اس سے پوچھنا وہ کلمات کیا. یہ کہہ کر وہ بھی چلے گئے. اللہ نے بھیج دیا کون نبی. ساری سلطنت کی لکڑیاں اکٹھی کی گئیں. ابراہیم پھینک دیے گئے. آگ سے ابھی دور تھے، شعلے جو آسمان کو چھوتے نظر آئے. اللہ سے کہا یا اللہ بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں. اللہ نے کہا پڑھ وہی کلمات. توجہ کیجئے گا جا جا بیٹھے. کلمات کا پڑھنا تھا کہ نار گلزار ہو. لوگوں نے کہا ہمیں بھی وہ کلمات بتا دیں. انہوں نے بھی کہا وہ تو مشکل میں ہی یاد آتے ہیں. میرے بعد جو اللہ کا نبی آئے گا اس سے پوچھنا وہ کلمات کیا. یہ کہہ کر وہ بھی چلے گئے. اللہ نے بھیج دیا کون نبی. توجہ فرما رہے ہیں. اللہ نے بھیج دیا کون نبی. فرعون نے تعاقب شروع کر دیا حضرت موسیٰ کا قتل کرنے کے لیے. اب آگے آگے موسیٰ، پیچھے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر. آگے آگے اب بپرا ہوا دریا نیل، نہ کوئی کشتی نہ کوئی پل. اللہ سے کہا یا اللہ اگر آج مجھے پکڑ لیا نا انہوں نے تو تیرا کلیم رہے گا نہ کلام. اللہ نے کہا پڑھ وہی کلمات. کلمات پڑھ کے جو عصا مارا نیل میں رستہ بن گیا. موسیٰ پار ہو گئے. فرعون بھی اسی رستے سے چل پڑا. کلمات تو نامراد کو یاد ہوتے ہیں. غرق ہونے لگا. غرق ہوتے ہوتے کہتا ہے مالک بچا لے مجھے. تو اللہ نے کہا مصریو کسے خدا مانتے تھے اب یہ کسے پکارتا ہے؟ کہتیو تمہارا خدا کسے آواز دیتا ہے؟ اب بھی تمہاری سمجھ میں اصلی اور نقلی کا فرق نہیں آیا. جب نقلی پر مشکل پڑتی ہے اصلی کو بلاتا ہے میری مدد کر، اگر تو نہ ہو تو میں ہلاک ہو جاؤں. وہ بھی چلے گئے. اللہ نے بھیج دیا کون نبی. توجہ کیجئے گا جا جا بیٹھے. اس کو بے باپ کا یتیم بچہ سمجھ کر یہودیوں نے سولی پر لٹکا دیا. سولی پر جو لٹکانے لگے اس بچے نے فریاد کر دی یا اللہ مشکل میں پھنس گئے ہیں. اللہ نے کہا پڑھ وہی کلمات. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے کہا پڑھ وہی کلمات. کلمات کو پڑھنا تھا کہ چوتھے آسمان پہ چلا گیا. ہم نے کہا بھائی کلمات تو بتا دے جاؤ. اس نے کہا بھی ٹائم نہیں ہے پھر بتانے آؤں گا. مگر جاتے جاتے ایک پتے کی بات بتا گئے حضرت کہ میرے بعد جو آئے نا اس سے پوچھ لینا کیونکہ یاد رکھو پھر اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا. کلمات پڑھے گا وہ مشکل میں. اگر تم مشکل میں چھوڑ کے بھاگ گئے تو
تمہاری نسلوں کو بھی کلمات نہیں ہے. لو اللہ نے بھیج دیا آخری نبی. وہ کوئی ایسا رحمت کا مجسمہ تھا, اس نے مشکل کو مشکل ہی نہ سمجھا. لوگوں نے پتھر مارے, اس نے دعائیں دی. لوگوں نے کانٹے بچھائے, اس نے گلے لگا لیا. لوگوں نے کوڑا کرکٹ پھینکا, وہ تیمارداری کرنے گھر پہنچ گیا. لوگوں نے سوچا یہ کیا کلمات سنائے گا, مشکل کو تو مشکل سمجھتا ہی نہیں, اس کا گھیراؤ کرو تاکہ گھبرا کے کلمات پڑھیں. میٹنگ کر کے گھیراؤ کی تیاریاں شروع کی گئیں. رات کو اس غریب کا گھر گھیر لیا. ادھر وہ مسکراتا ہوا گھر میں آیا, چھوٹے بھائی کو بلا کے کہتا بھیا بات سنو کہ آج رات مشکل بڑی ہے, بڑی مشکل ہے. جب بڑا مشکل کو مشکل سمجھے تو چھوٹے کو تو ڈر جانا چاہیے, مگر چھوٹا عجیب مزہ ہو جائے تھا. اس نے کہا مشکل ہے تو گھبرانے کی کیا بات ہے, مشکل کشا بھی ہے. اس نے کہا مشکل کا نقطہ مرکز ہے میرا بستر, تم وہاں لیٹ جاؤ. تو صرف اتنا پوچھا میرے وہاں سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا کہ بچ جائے گی. تو کہا کہ میں ایسے ایسے لاکھوں بستروں پر سونے کو تیار ہوں. پیغمبر اکرم لیٹا کر چلے گئے. اب صاحبانے ذوق کے لیے ایک فکر عرض کرتا ہوں. پیغمبر اکرم لیٹا کر چلے گئے. پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ آج خطرہ بڑا ہے, آرام سے سو جاؤ. توجہ کیجئے گا, جا بیٹھ کے ہوشیار نہ رہنا, خطرہ بڑا. خبردار نہ رہنا, خطرہ بڑا. ہم جا رہے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ خطرہ. اور تم یہی رہو, کیوں؟ بولو, اس لیے کہ خطرہ ہے. اور دیکھو ڈرنا بالکل نہیں, اگر ڈر لگے تو ہمارے ساتھ چلو, ڈرنے والوں کو ہم ساتھ لے جاتے ہیں. پیغمبر اکرم لٹا کر چلے گئے. اب توجہ کیجئے گا, جا بیٹھے. پیغمبر اکرم لٹا کر چلے گئے. پیغمبر گھر سے باہر نکلے, ایک ایک کو پہچانا اور پہچان کر چلے گئے. زمین سے مٹی اٹھائی مٹھی میں, سورہ یاسین فہم لا یبصرون تک پڑھ کر پھونک مار دی. مٹی جو اڑی سب اندھے ہو کر گئے. پیغمبر اکرم کو بھی تسلی ہو گئی کہ جب ایک مٹھی تراب کی انہیں اندھا کر سکتی ہے تو ابو تراب کا کیا بگاڑ. اور سمیٹ دوں بیان, پیغمبر اکرم لٹا کر چلے گئے. توجہ فرمائیے آپ حضرات. اب لوگوں نے سوچا یہ تو مشکل کو مشکل سمجھتا ہی نہیں, رات کے اندھیرے میں نہیں دن کے اجالے میں اس کا گھیراؤ کرو, پھر سے پتہ چلے گا کتنی مشکل ہے. چنانچہ میٹنگ کر کے گھیراؤ کی تیاریاں شروع کی گئیں. آ گیا سن 7 ہجری, سن 7 ہجری کا آ گیا ماہ رجب. رجب میں چھڑ گئی وہ لڑائی جسے کہتے ہیں خیبر. ادھر سے فوجیں آ رہی تھی, ادھر سے مجاہد آ رہے تھے. لڑنا بھیڑنا شریفوں کا کام ہی نہیں ہوتا. اب اگر فوج آنے سے پہلے قلعہ فتح نہیں ہوتا تو کیا بچے گا؟ نہ کلمہ, نہ کلام, نہ اسلام, نہ اللہ کا نام. اللہ کے نبی نے آدھی رات کو خیبر کے میدان میں مسلح بچھا لیا. اللہ سے یوں باتیں کی جیسے کوئی جرنیل خطرے کے وقت ہاٹ لائن پر فیلڈ مارشل سے رابطہ کرتا ہے. یا اللہ میں تیرا بندہ محمد بول رہا ہوں. اللہ نے کہا کہاں سے بول رہے ہو؟ یا اللہ خیبر کے میدان سے. کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا اللہ ادھر سے فوجیں آ رہی ہیں, ادھر سے مجاہد آ رہے ہیں. اللہ نے کہا پھر ہم کیا کریں کہ خیبر فتح نہ ہوا تو کچھ پلے بچے گا نہیں, نہ کلمہ, نہ کلام, نہ اسلام, نہ تیرا نام. اللہ نے کہا محمد کیوں گھبرا گیا, پڑھ وہی کلمات. بھئی
یہ سننا تھا کہ ساری کائنات کی توجہ مرکوز ہو گئی خیبر کے میدان میں. ہوائیں رک رک کے سننے لگیں, ستارے چھپ چھپ کے دیکھنے لگے, ارواح انبیاء سمٹ کے قریب آ گئیں. آدم دیکھ رہے ہیں, نوح دیکھ رہے ہیں, موسیٰ دیکھ رہے ہیں, عیسیٰ ملاحظہ کر رہے ہیں, یعقوب سطح میں کھڑے ہوئے ہیں, یوسف انگوش پر دندان ہیں. سورج نے نکل کر سنہری پر قدموں کے نیچے بچھا دی. پیغمبر اکرم نے علم پہ ہاتھ رکھا, مدینے کی طرف رخ کیا. خیبر اور مدینے کی مسافرت 93 میل ہے, 93 مائل. پیغمبر اکرم نے علم پہ ہاتھ رکھا, مدینے کی طرف رخ کر کے ایک ہی سانس میں کہا یا علی ادرکنی. ابھی زبان مبارک سے نکلا یا, ابھی علی کا لفظ نہیں آیا, علی نے قرآن کو جزدان میں رکھا. زبان مبارک سے نکلا علی, حکم الکمبر جلدی ہمارا گھوڑا لاؤ. ابھی کہا ادرک, قرآن ناطق رحل زین پر مکین ہو گیا. ابھی ادرکنی کی یہ مکمل نہ ہوئی تھی, ابو تراب نے تراب کو سمیٹ کے آواز دی السلام علیکم. جلدی سے آدم آ گئے. انہوں نے کہا انہی کلمات کو تو میں نے یاد کیا. جلدی سے نوح آ گئے. انہوں نے کہا یہی کلمات تو میں نے پڑھے تھے. نوح نے کہا اسی کلمات کو تو میں نے یاد کیا. توجہ فرمائیے آپ حضرات, اب سمیٹ دوں بیان. پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا لو کان عبدا عطاہ اللہ مثل ما عطا نوح فی قومہ. اگر اللہ کسی شخص کو اتنی ہی عمر دے دے جتنی حضرت نوح کو دی, 950 سال, اور اتنی ہی طویل عمر دے دے کہ وہ مدت عمر ہی حجہ یا حجہ الف حجت ماشیہ, اور اتنی ہی طویل عمر دے دے کہ 1000 حج پیدل چل کے کرے. یہاں سے پیدل چلے, بحر سے پیدل چلے, اور کعبے کا طواف کر کے پھر واپس آئے 1000 مرتبہ. وَمِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أَنفَقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. احد کے پہاڑ جتنا سونا چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے, تقسیم کر دے. اس پر بھی نہیں, پیغمبر نے بس کی ثُمَّ قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مَظْلُومًا. صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے مظلوم مارا جائے. وَلَمْ يَعْلِكَ يَا عَلِي, اے علی اگر اس کے دل میں تیری ولایت نہیں ہے, لَن يَشُمَّ رِعَایَةَ الْجَنَّةِ, وہ جنت کی خوشبو نہیں سن.